آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبا فیصل جو ہیں وہ کس قدر ٹوٹی ہیں اپنے بیٹے کی شٹ اپ کال سمجھ لیں. شٹ اپ کال کا لفظ آپ کہیں گے کہ مناسب نہیں ہے کہ ایک بیٹا اپنی والدہ کو دے گا، لیکن وہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ شٹ اپ کال تھی یا نہیں تھی. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ میسیجز ریڈ کر کے بتاؤں اور پھر اس کے بعد صبا فیصل نے رد عمل کے طور پہ کیا انہوں نے مقابلہ کیا، یا وہ ڈر گئیں، یا انہوں نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کی یا نہیں کی. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے. اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے اندر لچک رکھتا ہے. اچھا انسان ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو وقت پہ بھانپ کر اس کی جو تردید ہوتی ہے یا تصدیق ہوتی ہے وہ کرنے کے بجائے وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اس کی جو واضح مثال ہیں وہ صبا فیصل ہیں. صبا فیصل کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویٹرن ایکٹریس ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے میزبان رہی ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں انہوں نے اپنے بیٹے سلمان کی شادی نیہا نام کی لڑکی کے ساتھ جب کی تھی، جو کہ لو میرج ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اپنی بہو. اور اکثر وہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی چیز میں ایسی کوئی بات کرتی تھیں، ایسا کوئی اشارہ دیتی تھیں کہ جس میں یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی بہو کو پسند نہیں کرتی. اور اس کے بعد ہر جگہ پر یہ ریومرز پھیلنے لگے تھے کہ ان کے بیچ میں طلاق ہو گئی. لیکن جب 2019 کے بعد فائنلی پچھلے سال ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد سب کو یقین ہوا کہ نہیں، طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن البتہ ساس اور بہو کے جھگڑے جو ہیں وہ کسی اور ہی نہج پر پہنچ گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صبا فیصل جو ہیں انہوں نے اپنی جتنی بھی آج تک تصویریں لگائی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اس میں ان کی بہو جو ہیں وہ ہمیشہ مائنس ہوتی تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ صبا فیصل کی وال پہ آ کے ان کو ہمیشہ گالیاں دیتے تھے. اور اب کی بار ان کے اپنے ہی بیٹے نے ان کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبا فیصل جو ہیں وہ کس قدر ٹوٹی ہیں اپنے بیٹے کی شٹ اپ کال سمجھ لیں. شٹ اپ کال کا لفظ آپ کہیں گے کہ مناسب نہیں ہے کہ ایک بیٹا اپنی والدہ کو دے گا، لیکن وہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ شٹ اپ کال تھی یا نہیں تھی. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ میسیجز ریڈ کر کے بتاؤں اور پھر اس کے بعد صبا فیصل نے رد عمل کے طور پہ کیا انہوں نے مقابلہ کیا، یا وہ ڈر گئیں، یا انہوں نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کی یا نہیں کی، یہ سب کچھ میں آپ کو آج کے ویڈیو میں بتاتی ہوں. جناب معاملہ کچھ یوں ہوا کہ آپ کو جن لوگوں کو نہیں پتا ابھی تک بیک گراؤنڈ، ان کو میں ایک یا دو لائنز میں بتا دیتی ہوں کہ بیسکلی ساس بہو کا جھگڑا ہر جگہ پر ہوتا ہے. لیکن جب آپ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ڈیکورمز کا، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ کو وہ آڈینس میں لے کر نہیں آنا ہوتا. تو آپ کو پتا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے، بلکہ 2 دن پہلے، جو صبا فیصل ہیں انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی بہو کے اوپر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے اپنے بیٹے اور بہو کو آگ کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا، لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد اگر میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ رہے گا تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رہے گا، اور اگر وہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری بہو جیسی عورتیں جب کسی خاندان میں چلی جاتی ہیں تو وہ اس خاندان کو اجاڑ دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں آپ کو اپنی بہو کے کرتوت بتانا شروع کر دوں تو آپ لوگ اس کے اوپر تھو تھو کریں گے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ کائنڈلی آپ ہمارے گھریلو معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی مت کریے گا اور کمنٹس بھی مت کریے گا. یہ سننے کے بعد لوگ جو ہیں وہ بہت بپھر گئے غصے سے. انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ لوگ اپنی باتیں آ کے انسٹاگرام پہ شیئر کرتے ہو، اپنے ویڈیوز آپ خود شیئر کرتے ہو، اپنی بہو کو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اس کی اتنی گندی باتیں ہیں کہ اگر میں بتا دوں تو تھو تھو کریں گے، اور آپ لوگوں سے اپیل کرو کہ بات نہ کریں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی بہو میدان میں آئی تھی اور ان کی بہو نے آ کر کہا تھا کہ میری ساس اور میری نند حرام کے پیسے کماتے ہیں. اور حرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کمنٹس کرنا شروع کر دیے تھے، اور جو انڈسٹری کے لوگ ہیں انہوں نے صبا فیصل کو فون کر کے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کائنڈلی اپنے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ اس سے میس اور زیادہ کریٹ ہو رہا ہے اور پرابلم آپ دونوں کے بجائے آپ کے بیٹے تک منتقل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ بھی اپنے بیٹے کی ماں ہیں اور بہو جو ہے آپ کی وہ بھی آپ کے بیٹے کی عزت ہے. تو آپ یہ مت کریں. پھر اس کے بعد جناب کیا ہوا؟ اس کے باوجود بھی صبا فیصل جو ہیں وہ نہیں ٹلیں. ان کو غصہ آیا ہوا تھا. ظاہری بات ہے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جو اپنا ویڈیو بیان جاری کیا تھا تو اس میں وہ رونا شروع ہو گئی تھیں. آخر میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی ماں اس طرح کی بات کرتی ہے تو وہ کس بوجھل دل کے ساتھ کرتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو گیا، ساس نے بہو پہ، بہو نے ساس پہ الزامات لگانے شروع کر دیے، تو بیٹے نے کیا کیا؟ ان کے جو بیٹے ہیں نا سلمان، انہوں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ آپ کائنڈلی جو الزامات ہیں وہ آپ کی طرف سے پہلے لگے ہیں، آپ اس پہل کو بند کریں، ختم کریں، اور جو ویڈیوز آپ نے پوسٹ کیے ہیں ان کو آپ ڈیلیٹ کریں. جس پہ کہ والدہ جو تھیں وہ پہلے نہیں مانی. اب جب وہ نہیں مانی تو ان کے جو بیٹے ہیں سلمان، وہ ہو گئے مجبور. انہوں نے سلمان فیصل کے نام سے، ان کی آئی ڈی ہے سلمان فیصل 666، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے.
پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے شٹ اپ کال دی. اب آپ کہیں گے یہ بہت سخت لفظ ہے جو میں استعمال کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو جب میسج پڑھ کے سناؤں گی تو آپ خود کہیں گے کہ یہ تو ایک شٹ اپ کال جیسی دکھتی ہے. اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ رشتہ کیا ہے کرنے والے کا اور سننے والے کا، تو آپ خود ہی کہیں گے کہ یہ تو ایک شٹ اپ کال ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں انہوں نے آ کر لکھا انف از انف، مائنڈ یور لینگویج اینڈ یور ڈسکسٹنگ تھاٹس. اس کا کیا مطلب ہے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے. دوبارہ سے پڑھتی ہوں. انہوں نے لکھا انف از انف، بس بہت ہو گیا. مائنڈ یور لینگویج اینڈ یور ڈسکسٹنگ تھاٹس، یعنی کہ اپنی جو آپ کی ڈسکسٹنگ یعنی شاطرانہ جو سوچ ہے نا، اس کو بس کر دیں آپ. اور آگے انہوں نے لکھا شی از مائی وائف اینڈ مائی سنز مدر، وہ میری بیوی ہے اور میرے بیٹے کی ماں ہے. اینڈ یو آل شوڈ ریسپیکٹ دیٹ فیکٹ، اور آپ سب کو یہ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یو شوڈ آل ریسپیکٹ، انہوں نے یہ نہیں لکھا. انہوں نے لکھا ہے یو شوڈ آل ریسپیکٹ دیٹ فیکٹ. فیکٹ یعنی کہ آپ ابھی تک وہ اپنی والدہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر اب تک آپ نے میرے اس فیکٹ کو قبول نہیں کیا تھا، آپ نے میری بیوی کو میرے ساتھ قبول نہیں کیا، تو آپ یہ بھول رہی ہیں کہ وہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں ہے. اگر آپ مجھ سے محبت رکھتے ہو تو آپ کو میری بیوی کو بھی محبت دینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وداؤٹ میری بیوی کو رسپیکٹ دیے آپ لوگ مجھے اپنے لیے جو اپنا جو ہے وہ بنا سکتے ہو. اس کے بعد جو ہے نا، جب یہ شٹ اپ کال آ گئی تو صبا فیصل صاحبہ جو ہیں ان کے ہاں تھوڑی سی برف پگھلی. ان کو تھوڑا لوگوں نے سمجھایا کہ اس سے جو معاملات ہیں وہ طول پکڑیں گے، کیونکہ آپ اکیلی یہاں پر بولیں گی، پھر آپ کی بیٹی بولے گی، ادھر سے آپ کا بیٹا بولے گا، ادھر سے آپ کی بہو بولے گی، تو آپ کے گھر کے مسائل جو ہیں وہ اور زیادہ خراب ہوں گے. ابھی یہ سوچنا ہی تھا اور صبا فیصل ابھی فیصلہ کر ہی رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی ایک اور پوسٹ آئی. ان کے بیٹے نے لکھا کہ امی بھی میری ہیں اور نیہا بھی میری بیوی ہے، تھوڑا سوچ سمجھ کر بولیں. اٹ ہرٹس بیڈلی پلیز. انہوں نے کہا کہ ماں بھی میری ہے، بیوی بھی میری ہے، تھوڑا سوچ سمجھ کے بولیں. اور انہوں نے کہا کہ اٹ ہرٹس بیڈلی، کہ یعنی اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے. پھر ہوا یہ کہ انڈسٹری میں سے بھی کچھ نیگوشیٹ کرنے والے لوگ، کچھ میڈیٹر قسم کے لوگ جو اچھے پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس چیز میں پڑے. انہوں نے صبا فیصل صاحبہ کو سمجھایا، صبا فیصل کی سمجھ میں آیا. اور پھر صبا فیصل نے کیا کیا؟ صبا فیصل نے بھی آ کر سوشل میڈیا پر انسٹاگرام پر پوسٹ لگائی. ایک انہوں نے ویڈیو لگایا اور اس میں انہوں نے کیا کچھ کہا میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں. لیکن ایک اچھا کام انہوں نے کیا کیا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں، جو بہت اچھا کام انہوں نے کیا. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو اپنا دوسرا ویڈیو پوسٹ کیا اپنی بہو اور بیٹے کے حوالے سے، وہ اس میں جو انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کہا کہ برائے مہربانی ہمیں تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اور ہم پہ سنگین الزامات مت لگائیں. یہ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی. پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں سے کہ کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے گھریلو معاملات کے اوپر بات چیت کرنا بند کر دیں اور ہماری براڈز کے اوپر یا ہمارے میسیجز کے ہماری پوسٹ وغیرہ کے اوپر آ کر کمنٹس کرنا بند کر دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی اس سارے معاملے میں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، مگر ان سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ کمنٹس مت کریں. پھر انہوں نے ایک بڑی گہری بات کی. انہوں نے کہا کہ شہرت، عزت اور دولت کمانے والوں کے گھر میں بھی ڈارک سائیڈ ہوتی ہے. یعنی کہ جو لوگ بہت امیر دکھائی دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے خوش ترین انسان ہیں، خوش رہنے والے، ایسا نہیں ہوتا. ان کے گھروں میں بھی ڈارک سائیڈز ہوتی ہیں، جھگڑے کسی بھی گھر میں ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ 4 سال تک میں نے یہاں پہ آ کے نا، انہوں نے پھر سے ایک بیوقوفی کی. بیوقوفی یہ کی کہ انہوں نے دوبارہ سے اپنی بہو کو ٹونٹ کیا. انہوں نے کہا کہ 4 سال تک اپنی بہو کی حرکات کو برداشت کرنا، یہ دراصل میں نے اپنی عزت، دولت اور شہرت کا خمیازہ بھگتا ہے، اس کی قیمت میں نے ادا کی ہے. یہ بڑا ذو معنی جو ہے نا ایک جملہ تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ میں ایک سٹار تھی، میں اوپنلی بات نہیں کر سکتی تھی، اسی عزت، اسی شہرت اور اسی دولت کی وجہ سے میں خاموش رہی کہ مجھے بات نہیں کرنی ہے. اور وہ میں نے بیسکلی اپنی بیوی، اپنی بیٹے کی جو بیوی ہے، مطلب اپنی بہو کی جو کرتوتیں ہیں، ان کو جو میں نے چھپا کے رکھا، اس کی میں نے قیمت ادا کیا، اس کا میں نے خمیازہ بھگتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کہنے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے یہ سب کچھ کہنے کے بعد اپنے دونوں ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا، اپنا پیغام جاری کر دیا، لوگوں تک پہنچ گیا. اپنے دونوں ویڈیوز کو اب سے تھوڑی دیر پہلے تک جب میں نے ان کا انسٹاگرام چیک کیا ہے تو وہاں پر انہوں نے دونوں ویڈیوز کو ڈیل کر دیا ہے. اب اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ جو الزامات انہوں نے لگائے تھے اپنی بہو کے اوپر، وہ والا ویڈیو بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیے ہوئے، لوگوں نے چلائے ہیں. ظاہری بات ہے
جب اوپن پلیٹ فارم پہ آ کے آپ اپنے گھر کے مسئلے لے کر آؤ گے تو لوگ تو اس کو چلائیں گے. تو جناب یہ تھا سارا معاملہ. اور میں یہ کہتی ہوں کہ پہلے جب بیٹیوں کی شادی ہوتی تھی اور ان کو رخصت کیا جاتا تھا تو ماں باپ روتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ہماری بیٹی رخصت ہو رہی ہے. لیکن آج کل جو مائیں ہوتی ہیں نا جن کے بیٹے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کو رونا چاہیے, کیونکہ جو لڑکی نئی گھر میں آتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ بس اس شوہر کے اوپر صرف میرا حق ہے, یہ صرف میرے لیے ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, مطلب چیزوں کو مینج کر کے نہیں. اور جو ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ شروع سے میں نے اپنا بچہ پالا پیدا کیا, اس کے اوپر میں نے اتنا انویسٹ کیا, اس کو پڑھایا لکھایا, یہ کسی دوسرے کا کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ جو ایک گھمسان کا رن شروع ہوتا ہے نا, اس کے بیچ میں بیٹا جو ہے وہ پستا ہے. اب ماں یہ سمجھتی ہے کہ بہو کے اوپر الزامات لگا کر وہ بری ہو جائے گی اور بیٹا اس کا ساتھ دے گا, یا اگر بیٹا ساتھ نہیں دیتا تو ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا بدل کیا ہے. جبکہ بیٹا جو ہے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کا بیٹا ہوں, اولاد ہونے کی حیثیت سے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور آپ اس کو ٹالریٹ کرتے ہو, برداشت کرتے ہو, درگزر کرتے ہو, تو جو آنے والی لڑکی ہے وہ مجھ سے بند کے آئی ہے, میرے ساتھ رشتے میں ہے, آپ کو اس کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر آپ میرے ساتھ درگزر کر رہے ہو تو اس کی غلطیوں پہ بھی آپ درگزر کرو, جو کہ بڑوں میں آج کل مجھے لگتا ہے اس کا فقدان ہے. ایسا میرا انالیسس ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. باری ہے جناب آپ کی کہ کیا آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. اگر ایگری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, اور اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں لکھیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.